الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم. محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ عشق رسول، حب رسول، اطاعت رسول، یہ اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے عشق میں داخل ہیں. اگر کوئی اللہ سے عشق کرنا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو اپنا کارساز اور کارواں بنانا چاہتا ہے کہ اللہ میری ہر کام میں مدد کرے، اللہ میری ہر دعائیں قبول کرے، اللہ میرے ہر اعمال کو قبول کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عشق رسول میں مبتلا کرے، وہ اپنے آپ کو اطاعت رسول میں مطیع بناوے، وہ اپنے آپ کو حب رسول میں محبوب بنے. لہذا عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لاویں. میرے محبوب نے زندگی کیسی گزاری؟ ہر موڑ پر آپ کو محبوب کریم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ملے گا. آپ معلم ہیں، استاد ہیں، شکشک ہیں، تو شکشک ہونے کے ناطے معلم کبیر، اکبر الکبیر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے
صحابہ کو کس طرح کی تعلیم دی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس ابھی پیدا ہوا ہے۔ بقول مولانا سجاد نعمانی زیدہ مزدہم، سائنس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیدا ہوا ہے، اور اس کی کھلی دلیل قرآن کریم کی معجزانہ وجود ہے کہ سائنس کی جتنی ترقیات ہیں یہ قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کے آیتوں کے اشاروں پر کی گئی ہے، چاہے نام کوئی کیسا بھی دے وے۔ تو آپ معلم ہیں تو اطاعت رسول کے ماتحتی میں اپنا علم لوگوں کو پہنچائیے۔ آپ تاجر ہیں، تجارت پیشہ ہیں، جیسے ہم میں کا اکثر تجارت پیشہ ہے، تاجر ہیں، تو سب سے بہترین تجارت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبوت سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا اور بہترین تجارت کر کے آئے۔ ہمارے یہاں ایک بہانہ ہے، آج کی تجارت میں جھوٹ ضروری ہے۔ مولوی صاحب مارکیٹ میں جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا۔ جھوٹ بولنا ضروری ہے۔ حالانکہ اگر آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، محبت ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، تو پیارے آقا نے فرمایا الکذب ینقص الرزق، جھوٹ روزی کو کم کرتا ہے، جھوٹ سے روزی پھیلتی نہیں۔ اور جتنے لوگ کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، ان سے پوچھو آپ کی روزیوں سے آپ نے بنگلے بنائے؟ آپ نے کاریں خریدی؟ آپ آگے بڑھے ہیں؟ میرے بیٹے کو کاروبار میں لگانے کے لیے میں نے ایک سنجیلی کے ویپاری کو فون کیا کہ اس کو یہ آئٹم دینی ہے۔ مجھے فٹ سے کہتا مولوی صاحب سنجیلی کا ویپار جھوٹ پر مبنی ہے، آپ اپنے بیٹے کو جھوٹ بولا سکتے ہو تو کاروبار میں لگاؤ، یہ کہنا ہے۔ آپ تاجر ہیں اور تجارت کی اس وقت کی لائن میں لوگ سمجھ رہے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں۔ سود یہ کاروبار میں ضروری ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات، جو لوگ سود کے کاروبار میں پھنسے اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا، ان کی تباہی ان کی بربادی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
ہمارے سماج میں باہر جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت میں سودی کاروبار کے ذریعہ سے بہت اچھلتے تھے، بہت کودتے تھے، بنگلے بنا لیے، کاریں آ گئی، ہاں اچھی غذائیں آ گئی، اچھے کھانے آ گئے، لیکن 10 سال کے بعد آج کا دن ہم سب کو معلوم ہے، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں. آج کا دن ان کا بنگلہ غائب، کاریں غائب، کاروبار غائب، کرائے کے مکان میں روزانہ کے کھانے کے پیسے اچھی کے لانے پڑتے ہیں. مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، امانت داری سے کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کو ہم کھڈے میں پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہماری آنکھیں ابھی کھل نہیں رہی اور ابھی بھی ہم سود کے کاروبار میں پھنسے ہوئے. لوگ سود لے رہے ہیں ابھی بھی. کوئی دکان ڈالتا ہے تو پوچھتا نہیں کہ حضرت یہ دکان ڈال رہا ہوں، یہ دکان میری سود پر مبنی ہے؟ ہاں، قرآن کریم میں 9ویں پارے میں اللہ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی پر آئی تو ہم نے فتحنا علیہم ابواب الرحمہ، ہم نے اس پر برکتوں کے دروازے کھول دیے. ہاں، وہ اچھل کود میں لگ گئے، اچھل کود میں. میرے پاس مال آ رہا ہے، ہم مالدار بن رہے ہیں، اچھا کاروبار چل رہا ہے. یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، آج اتنا کمایا، کل اتنا کمایا، اتنا کمایا. ارے مہینے کے کاروبار میں تو میں گاڑی والا ہو گیا، ارے 4 مہینے کے کاروبار میں تو میں بنگلے والا ہو گیا. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. اس لیے کہتا ہوں، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو. قرآن سمجھنے کے لیے بدھ کی تفسیر میں آؤ. قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے. شروع میں یہ معلوم نہیں ہوتا، ہاں یہ دیمک کی طرح ہوتا ہے. دیمک ادھے جب لگتا ہے، ادھے جب چمکتا ہے تو پہلے دن سے لکڑے کو نہیں کھا لیتا، دھیمے دھیمے کھاتا ہے. اور جب پورا لکڑا کھرچ کے صاف ہو جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ادھر لکڑا کھا گیا. یہ سودی کاروبار، یہ جھوٹ کاروبار، یہ دگے والا کاروبار، یہ ڈنڈی مارنے والا کاروبار، یہ آپ کو ابھی بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن چند سالوں کے بعد میری یہ بات آپ کی آنکھیں کھولے گی کہ چند سالوں کے بعد یہ کاروبار آپ کو نیچے کیچڑ میں لا کر ڈال دے گا. جیسے ہمارے سامنے اس وقت میں ہمارے سماج کے 3-4 آدمی کیچڑ میں گر گئے. ان کو دیکھتے ہوئے بھی ہم نہیں سمجھ رہے. تو میں یہ سمجھا رہا تھا، آپ تاجر ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تجارت کر کے دکھائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام گئے، اور ملک شام کی اس وقت کی تجارت سود پر، جھوٹ پر، دھوکے پر، غبن پر مبنی تھی. پورا مارکیٹ جھوٹ پر ہے. لیکن
پیارے آقا نے اس ماحول میں اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ تجارت کی، امانت داری کے ساتھ تجارت کی، دیانت داری کے ساتھ تجارت کی، اور پوری مارکیٹ میں سے سب سے بہترین تجارت کر کے آئے، سب سے اچھا منافع لے کر آئے۔ جب یہ منافع لے کر واپس آئے، حضرت خدیجہ دنگ رہ گئی کہ میں نے اپنے مال کی تجارت کا مشارکت یعنی شرکت والی تجارت بہت سے تاجروں سے کروائی ہے، لیکن اس تاجر جیسا بہترین تاجر میں نے نہیں دیکھا، اتنا اچھا کاروبار۔ ان کے ساتھ ایک غلام بھیجا تھا، حضرت خدیجہ نے غلام سے کارگزاری لی کہ اس آدمی کی تجارت کا کیا طریقہ ہے، کہ یہ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ یہ کاروبار کرتا ہے، اس کے کاروبار میں کوئی دغا بازی نہیں، کوئی ڈنڈی ماری نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، ہر ایک کے ساتھ یکساں ویوہار۔ اس کاروبار پر فدا ہو کر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیام بھیجا۔ حالانکہ حضرت خدیجہ پر بڑے بڑے مالداروں کا اور بڑے بڑے تاجروں کا پیغام پہنچا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ یہ حضرت خدیجہ خود پیغام پہنچاتی ہے تجارت کے سچائی کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں۔ پیارے آقا نے فرمایا التاجر الصدیق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، امانت دار تاجر، دیانت دار تاجر قیامت میں صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور فرمایا جو تاجر جھوٹا ہے، دیانت داری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، ڈنڈی مارو ہے، سودی کاروبار ہے، مع الفجار، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا والے مع الفجار کی تفسیر کرتے ہیں، مع القارون والفرعون والحامان والشداد والابی بن قعب۔ جو تاجر اپنے تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، تجارت کو صحیح انداز سے نہیں کرتا، جو تجارت کے اصول شریعت نے بتائے ایسی تجارت نہیں ہے، تو دنیا میں تو گھاٹے میں رہو گے، دنیا میں تو نقصان میں رہو گے، قیامت میں ان فجار کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا۔ کما تحشرون تبعثون، جن کے ساتھ حشر ہوگا ویسا ہی معاملہ اللہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی تجارتوں میں سچائی لانے کی اور شریعت کے اصول کے مطابق تجارت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔